اور ابھی ہم آپ کو لیے چلتے ہیں کراچی، جہاں پر وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف سے یہ وعدہ کیا تھا کہ نہ صرف ایندھن پہ، پیٹرول پہ، ڈیزل پہ سبسڈی نہیں دیں گے بلکہ اس کے اوپر 30 روپے فی لیٹر ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج 70 روپے کی اگر ہم ڈیزل پہ سبسڈی دے رہے ہیں تو جو عمران خان نے اور شوکت ترین نے وعدہ کیا ہے اس حساب سے 70 روپے پہلے سبسڈی ختم کرو، پھر اس کے اوپر 30 روپے ٹیکس لگاؤ، تو 100 روپے یہ، اور پھر ٹوٹل جو 250 روپے کی پرائس ہوتی ہے اس پہ 17% ٹیکس لگاؤ۔ یعنی کہ عمران خان کے اور شوکت ترین کے فارمولے سے آج مجھے 150 روپیہ قیمت بڑھانی پڑے گی، 150 روپیہ ڈیزل کی قیمت بڑھانی پڑے گی آج مجھے، اگر میں عمران خان اور شوکت ترین کا فارمولہ نہیں ہے، یہ انہوں نے وعدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، یہ معاہدہ کیا ہے آئی ایم ایف سے، وہ معاہدہ جو عمران خان اور شوکت ترین کر کے گئے اس کے نتیجے میں آج ہم یہ چیزیں بھگت رہے ہیں۔ عمران خان اور شوکت ترین کے فارمولے کے تحت، ان کے عہد کے تحت، ان کے وعدے کے تحت جو انہوں نے آئی ایم ایف سے کیا ہے، لکھا ہوا معاہدہ کیا ہے، اس کے تحت 100 روپے سے زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھنے کی ہے اور 150 روپے سے زیادہ ڈیزل کی قیمت بڑھنے کی ہے۔ لیکن میرے وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس قوم کے لوگ متحمل نہیں ہو سکتے اس قسم کی پرائز بڑھانے پہ۔ تو میں آئی ایم ایف کے پاس جاؤں گا اور میں نے کہوں گا کہ ہاں، میں یہ مانتا ہوں کہ شوکت ترین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے معاہدہ کیا ہے، میں یہ مانتا ہوں کہ اس نے اس چیز کو ایگری کیا ہے، لیکن اس وقت یہ قوم اس کی متحمل نہیں ہو سکتی، لہذا مجھے تھوڑا سا بریک دیا جائے، میں اس وقت یہ نہیں کر سکتا ہوں۔ اور میں نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہم نے اس کو کھینچا ہے، ہم اس کو لے کے چلے ہیں آگے، ہم سبسڈیز کو لے کر چلے ہیں، لیکن یہ شوکت صاحب لگ کر کے گئے ہیں، اور شوکت ترین صاحب جو یہ فرماتے ہیں کہ وہ گیپ چھوڑ کے کوئی فنڈنگ چھوڑ کے گئے تھے سبسڈی کی، تو مجھے ہنسی آتی ہے۔ شوکت صاحب جو تھے اس عمر تک وہ ٹیکنوکریٹ تھے، اب یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کے نوجوان سپورٹرز باتیں کرتے ہیں، یوتھفل سپورٹرز باتیں کرتے ہیں۔ شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کہیں پیسے چھوڑ کے گئے تھے، میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں، اور یہ کوئی میں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہنے کے لیے تیار ہوں کہ میں وزیر خزانہ بننے سے 1 یا 2 دن پہلے فائنانس سیکرٹری سے ملا ہوں۔ جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ میں وزیر خزانہ بننے لگا ہوں تو میں نے ان کو اپنے گھر پہ تشریف لانے کا کہا تھا، تو جو اس دن انہوں نے مجھے پریزنٹیشن دکھائی جو شوکت ترین نے بھی دیکھی ہوئی تھی، اس کے حساب سے 1300 کچھ ارب روپے کا پرائمری ڈیفیسٹ حکومت پاکستان کا پروجیکٹڈ تھا، اور 5600 ارب روپے کا وفاقی حکومت کا ڈیفیسٹ پروجیکٹڈ تھا اس دن۔ یہ حلفیہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں۔ تو شوکت صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے چھوڑے گئے، تو کہاں چھوڑ کے گئے تھے مجھے بتا دو، مجھے بتاؤ کدھر پیسے چھوڑ کے گئے تھے۔ یہ آ کے ادھر جھوٹ کہنا، یہ آ کے ادھر بہتان کرنا، یہ غلط ہے۔ یہ نہ کہیں آپ کہ آپ کوئی پیسے چھوڑ کے گئے تھے، کوئی پیسہ نہیں چھوڑ کے گئے تھے آپ۔ اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا آپ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ 6% جو گروتھ دکھائی ہے 5.97%، وہ پہلے 6.01 تھی، اس کی ایڈیشن غلط ہو گئی، اور یہ کوئی نیا فارمولے کے تحت انہوں نے یہ اخباروں میں آ گیا ہے، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں کیونکہ حکومت کے لوگوں نے کرایا، میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جو 6 انہوں نے دکھا دی ہے، جس طرح بھی دکھا دی ہے، وہ جو 6% دکھا دی ہے، اس کی وجہ سے اب آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کی معیشت بہت تیز چل رہی ہے، آپ کو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہو رہا ہے، اس لیے معیشت سلو کرو۔ اور معیشت سلو کرنے کا ان کا فارمولہ کیا ہوتا ہے کہ شرح سود بڑھاؤ۔ تو اب یہ شوکت بھائی کے شوق پورا کرنے میں ہم کو شرح سود بھی شاید بڑھانی پڑے، اسٹیٹ بینک کو بڑھانی پڑے گی۔ یہ ہر جگہ پہ بارودی سرنگ ڈال کے گئے، چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو چھوڑ کے گئے، چاہے وہ تاریخی سب سے بڑا امپورٹ چھوڑ کے گئے۔ یہ لوگ جو 22,000 ارب روپیہ بورو کر کے گئے۔ میں ایک مرتبہ پھر ریپیٹ کر دوں کہ جتنا 71 سالوں میں قرض لیا گیا تھا پاکستان کے اندر، تمام وزرائے اعظم نے ملا کر اس کا 80% عمران خان نے 3.25 سال میں لے لیا۔ اگر 1 سال رہتا تو یہ پورے 71 سال کو کراس کر لیتا۔ اس اسپیڈ سے قرض لے رہا ہے۔ 5,000 ارب روپے کا جو ڈیفیسٹ اس سال آئے گا پورے پاکستان کا، اور 5600 کا وفاق کا جو شوکت ترین چھوڑ کے گئے ہیں، یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ ہے۔ پہلے سال اسد عمر نے 9.1% کا ڈیفیسٹ دیا، جو 52 سال کا ریکارڈ تھا پاکستان کی تاریخ کا۔ پچھلے سال انہوں نے 1983 کے بعد سب سے کم کپاس اگائی ہے۔ یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے 2017-18 میں تو گندم ایکسپورٹ کرتا تھا، آج ہم کو گندم امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔
یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو چینی ایکسپورٹ کرتا تھا، ان کو 2 سال چینی امپورٹ کرنی پڑی ہے۔ یہ ملک جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو ہم لانگ ٹرم معاہدے کر کے گئے تھے LNG کے، وہ انہوں نے معاہدے کچھ ختم کرے، کچھ اور آگے نہیں بڑھائے۔ آج پاکستان میں ایندھن کی کمی ہے، آج پاکستان میں LNG کی کمی ہے، آج پاکستان میں کوئلے کی کمی ہے۔ یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو آج مجھے IMF جانا پڑ رہا ہے، دوحہ، اسلام آباد میں نہیں ہو رہی بات، میرے ملک میں بات نہیں ہو رہی، وہ عمران خان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ جو آج IMF ہمارے اوپر کنڈیشنز لگا رہا ہے، یہ شوکت ترین نے دستخط کرے ہیں، اس کی وجہ سے مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھو میرا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور 21 ارب ڈالر عمران خان کے لیے ہوئے ہیں، وہ مجھے واپس کرنے ہیں اگلے سال، جس میں سعودی کی ڈپازٹ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ری رول کروا لیں گے، جس میں UAE کی ڈپازٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ری رول ہو جائے گی۔ لیکن انہوں نے یہ قرض چھوڑا ہے جو اب مجھے واپس کرنا ہوگا، اس لیے مجھے IMF سے مذاکرات بھی ضروری ہیں، IMF سے بھی نبھانا ضروری ہے۔ لیکن جس قسم کا یہ وعدہ کر کے گئے، عہد کر کے گئے IMF سے، وہ جان بوجھ کے کیا ہے تاکہ میں آج پھنس جاؤں۔ اور پھر اس سے بات کہتے ہیں کہ ہم نے مدد مانگی ہے۔ بھائی تم سے کوئی مدد کی امید نہیں ہے، ہم کو تم سے کوئی وفا کی امید نہیں ہے۔ جو اپنے ملک کا نہیں ہو سکا وہ مسلم لیگ کی کیا امید کرے گا یار؟ جو اپنے ملک کی معیشت کو تباہ کر کے گیا ہے، جو اپنے ملک کی معیشت میں بارودی سرنگ لگا کے گیا ہے، جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر 4 سال میں سب سے زیادہ قرض لے کے گیا ہے، جو اپنے ملک کی معیشت کو نمبر 3 انفلیشن پیدا کر کے گیا، جو اپنی ملک کی معیشت کے اندر ان امپلائمنٹ بڑھا کے گیا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کر کے گیا، جو اپنے ملک کی معیشت کے اندر، اپنے ملک کے اندر 2 کروڑ لوگوں کو خطۂ غربت کے ساتھ دے کے گیا، وہ مسلم لیگ کا ساتھ دے گا، ہم اس کا ساتھ مانگیں گے؟ تو یہ بات نہ کریں آپ شوکت ترین صاحب، یہ بات نہ کریں عمران خان صاحب۔ آپ دھرنا تو کھیل رہے ہیں، آپ اپنی سیاست تو چمکا رہے ہیں، لیکن اس سے ملک کو جینون نقصان ہوتا ہے۔ آج IMF پاکستان میں نہیں ہے، میری دھرتی پہ اس لیے نہیں ہے، اور مجھے دوحہ اس لیے جانا پڑ رہا ہے کہ آپ نے دھرنا کیا تھا، اور یہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات درست ہے۔ آج جب 2014 میں شی جن پنگ نہیں آئے، پاکستان اور سی پیک ڈلے ہوا، وہ بھی آپ کا دھرنا تھا، اور پھر سی پیک کو آگے آپ نے قتل کر دیا، سی پیک کو آگے آپ نے مار دیا، سی پیک کو بھی آگے نہیں بڑھنے دیا۔ تو معیشت کی کوئی چیز نہیں، اور اب آپ جا کے بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی کنسپریسی نے آپ کو ہٹایا۔ تو IMF کو تو پہلے سے پتا تھی کہ آپ کا دھرنا اس دن ہوگا، مجھ سے تو پہلے IMF کو پتا تھی، مجھے تو اس دن حیرت ہوئی تھی جب انہوں نے یہ بات کری تھی۔ آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے ہٹایا، تو پھر چائنا تو بل ہمارے بڑے خلاف ہونا چاہیے۔ چائنا تو بلاول بھٹو صاحب کو کل انہوں نے بڑا استقبال کیا ہے، چائنا تو ہم سے بڑی دوستی کی باتیں کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیسی دنیا میں چلے گئے، وہ بھول گئے عمران خان جب یہ کہتے تھے کہ میں آٹے اور ٹماٹر کی بات، پرائسز کی بات نہیں کرنے آیا ہوں۔ میں آپ کو آج کہنے لگا ہوں کہ شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ ٹماٹر کی قیمتوں کے اوپر نظر رکھے گا، شہباز شریف آیا ہے اس لیے کہ وہ آٹے کی قیمت پہ نظر رکھے گا۔ 4 سال عمران خان رہا ہے، کبھی 70 روپے کے نیچے چینی نہیں آئی۔ شہباز شریف آیا، آج 70 روپے کے نیچے چینی آ گئی ہے۔ ہول سیل پرائس چینی کی ایکس فیکٹری پرائس 70 روپے کے نیچے ہے۔ آج یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں بھی 70 روپے کی مل رہی ہے۔ آج ہم 200 روپے کا یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن میں 195 روپے کا گھی سستا دے رہے ہیں، مطلب جو قیمت ہے اس سے 195 سستا دے کے 260 کا دے رہے ہیں۔ آج ہم آٹا بھی سستا دے رہے ہیں، ادھر 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ۔ یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا، 400 روپے کا 10 کلو کا بیگ عمران خان نے کیوں نہیں کیا؟ یہ عمران خان بھی کر سکتا تھا، 70 روپے سے نیچے چینی کیوں نہیں لے کر آیا؟ باتیں تو بڑی بڑی کرتا تھا کہ یہ کمیشن بناؤں گا، وہ کمیشن بناؤں گا، اور یہ پھر مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ بزدار صاحب نے 16 سیمنٹ کے لائسنس بیچے ہیں پنجاب میں، 16 سیمنٹ کے لائسنسز پنجاب میں بیچے ہیں، کچھ بزدار نے بیچے ہیں، کچھ اور لوگوں نے بیچے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ میں جو آپ لوگ جانتے ہو نہیں کہ 2 لائسنس سے زیادہ، یہ لائسنس جو سیمنٹ کا ہوتا ہے اس میں لائم سٹون کی کوئرنگ کرنی ہوتی ہے، لائم سٹون کی مائننگ کرنی ہوتی ہے، 2 سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انوائرمنٹل ڈیمیج ہوتا ہے۔ شہباز شریف نے 10 سال میں ایک بھی لائسنس نہیں دیا، انہوں نے 3 سال میں 16 لائسنسز دے دیے اور بیچے ہیں لائسنسز، ان کمپنیوں کو دیے ہیں جن کا لائسنس سے کوئی تعلق نہیں تھا، کنسٹرکشن کمپنیوں کو دیے ہیں، لینڈ مینجمنٹ کمپنی کو دیے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پاکستان کی سب، مجھے تو یہ بتائیں نا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کسی کو واپس کیوں کر دیے خان صاحب نے، یہ بتائیں نا۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تو یہ جواب دینا کہ راول پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے، پنڈی رنگ روڈ کا۔ یہ کرپشن کی بات کرتے تو میں آپ سے ایک آخری گزارش کر دیتا ہوں، پھر سوالات آپ کا اگر کوئی ہے تو جواب دوں گا۔
کہ 27 ارب روپے میں, یہ بات بہت ضروری ہے, 27 ارب روپے میں جب 29 کلومیٹر لمبی لاہور کی بی آر ٹی بنی تھی تو عمران خان کہتا تھا کہ شہباز شریف نے اس میں چوری کی ہے. 29 کلومیٹر لمبی ہی, اتنی ہی لمبی جب پشاور بی آر ٹی بنی تو وہ 100 ارب روپے کی بنی ہے. وہ کہتے نہیں 100 کی نہیں, 70 کی ہے. میں کہا چلو 70 کی مان لیتے ہیں. اگر 70 ارب روپے کی بنائی ہے 27 ارب کی جگہ, تو وہ جو 43 ارب روپے ایکسٹرا لگا ہے وہ کس نے چوری کری ہے؟ وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے, وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے. مجھے بتاؤ کہ فراغ کی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے, آتی کیوں نہیں ہے. مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا, 4 سال رہا, آپ نے جیل بھی بند کرا, ای سی ایل میں بھی ڈالا, یہیں بیٹھا رہا ہے, آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے. ہم نے تو حساب دیے ہیں, اب آپ دیں. اور معیشت کا حساب دیں آپ, کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو تم ایل این جی لے کے آنا بھول جاتے تھے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ ایل این جی کے ٹرمینل نہیں لگے, اور اس کا جواب کون دے گا. کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے, آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا ہے. یہ عمران خان جواب دے. عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں آئی ایم ایف سے اس نے معاہدہ کیا ہے, جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا, جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی, جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو, میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ, ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت طرین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت طرین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا. مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے. آپ وہ وینٹیلیٹر جو حکومت پاکستان خریدتی ہے, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں. تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو. 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت طرین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو, وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. ایک دن یہ بتا دو. عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے اس دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ختم ہونی ہے. عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطۂ غربت کے نیچے گئے. عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں. عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کو تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے. شکریہ سر. آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف پہلے یہاں آتی تھی مذاکرات کے لیے, دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارے دھرنے کی وجہ سے. کیا دھرنے کے اگر لگتا ہے 25 تاریخ کو مذاکرات کے, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس میں ڈالوچ پر؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے, میں دوحہ چلے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا, میرے لیے آسانی ہو جاتی. میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا, میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا. نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر, دیگر وزراء ہیں ان سے میں, اکنامک افیئرس کے منسٹر سردار ایاز ہیں, پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں, پیٹرولیم کے منسٹر مشتاق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے. ان تمام لوگوں سے میں بات چیت کر لیتا. اب مجھے جانا پڑ رہا ہے لیکن بہرحال فون وغیرہ پہ بات کروں گا. لیکن میں قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ 2 دن کے اندر آئی ایم ایف سے معاہدہ طے کر کے آؤں گا. بغیر طے کرے انشاءاللہ تعالیٰ نہیں آؤں گا. آئی ایم ایف سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اچھی مثبت خبر لے کے آؤں گا. سر یہ تو کہہ رہے ہیں شوکت طرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں سمجھ پا رہی نا تو آپ ہمیں تھوڑا سا بلا لیں, پہلے ایسے دوستانہ طور پر بلا لیں تاکہ میں آپ کو نئے سیدھی کر کے دے دوں. اب آپ نے اتنے سارے صاحب لگا دیے, حفیظ شیخ بھی آ کے یہی سیم ٹو سیم یہی الزامات لگاتے تھے. بھائی آپ دیکھیں, آپ شوکت طرین صاحب نے معیشت سنبھال لی, 16 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ دے دیا, یہ معیشت سنبھلی ہے. 5600 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کر دیا, یہ معیشت سنبھلی ہے. آپ دیکھ لیجئے میرے بھائی, یہ پی ٹی آئی والے بار بار بولتے تھے نا, تو آپ جا کے کینڈی لینڈ کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو اور سلک بینک کی بیلنس شیٹ بھی دیکھ لو, پھر دیکھ لو کس کو معیشت زیادہ چلانے آتی ہے. ٹھیک ہے, ملاقات کیے جا رہے ہیں, کڑی شرائط ہوتی ہے, کیا کڑی شرائط ہوتی ہے, کتنا عوام کو کرنا پڑے گا. اور دوسرا عمران خان نے جو زبان استعمال کی مریم نواز کی, جو عمران خان نے مریم نواز کے لیے الفاظ استعمال کرے ہیں, اس پہ یہ عمران خان کی ذہنیت کی, اس کی بستگی کی, اس کی نیچ پنے کی مثال ہے, اور میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. جو دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ آئی ایم ایف کے کڑی شرائط ہیں, اس کا کیا ہوگا, تو بالکل بات درست ہے جو میں نے آپ سے گزارش کری
کہ جو شوکت ترین صاحب معاہدہ کر کے گئے IMF سے اس کے حساب سے 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. وہ نہیں ہوگا. میں نے منع کر دیا. شہباز شریف نے مجھے منع کر دیا, مجھے میاں نواز شریف نے بھی منع کر دیا. ایسا کوئی معاہدہ نہیں ہوگا جس کے اندر شوکت ترین صاحب کی باتیں جو ہیں وہ میں, لیکن اب شوکت ترین کی باتوں سے میں کتنا پیچھے ہٹوں گا. تو میری کوشش ہے کہ میں IMF سے لکھوا لوں گا کہ بھائی تم کیا چاہتے ہو مجھے بتا دو, کیونکہ میں دوحہ میں ہوں, پھر میں آ کے پاکستان میں اپنے باس سے بات کروں گا. اگر اسلام آباد میں ہوتے تو ہم وہیں پہ طے کر لیتے, لیکن مجھے جیسے میں نے کہا کہ کوئی وزراء میرا ساتھ کلیگ نہیں ہوگا, تو میں ان سے لکھوا لوں گا کہ تم کیا چاہتے ہو, میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ. لیکن وہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ جو شوکت صاحب یہ باتیں مان کے گئے تھے وہ مفتاح اسماعیل نہیں مانے گا. سر ایک چیز بتائیے, جیسے آپ نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. آلرائٹ جی, وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن بہرحال کہتے ہیں دوحہ سے اچھی خبر لے کے آئیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.